السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمار خان یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں جہان میڈیا۔ ناظرین، اکثر ایک سوال ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کی جانب سے کیا جاتا ہے کہ مولانا 10 سال کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، انہوں نے کشمیر کو آزاد کیوں نہیں کروایا؟ سب سے پہلے آپ اس سوال میں چھپی ایک لاجیکل فیلسی کو یا منطقی مغالطے کو پہچانیے۔ یہ سوال دراصل اس نیت سے کیا جاتا ہے کہ عمران خان کی کشمیر کے بارے میں کارکردگی سے توجہ ہٹا کر پرانی چیزوں پر ملبہ ڈال دیا جائے، پرانے لوگوں پہ ملبہ ڈال دیا جائے۔ چونکہ وہ خود ڈیلیور نہیں کر سکے ہیں، ان کی اپنی حکومت کے اندر بھارت کو اتنی جرت ہوئی کہ وہ 370 اور 35A جیسے قانون میں امینڈمنٹ لا کر کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر کے انہوں نے اپنی ایک یونین کا درجہ دے دیا۔ اب یہ چونکہ اپنے پاؤں پہ پانی نہیں پڑنے دینا چاہتے، اس لیے اس سوال سے بچنے کے لیے ہمیشہ یہ مولانا فضل الرحمان کی پیٹھ کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو آگے کر دو، ان پہ اعتراض کر دو کہ مولانا نے 10 سال میں کیا کیا۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ کشمیر کمیٹی کا کام کیا ہوتا ہے۔ کشمیر کمیٹی جو بنائی گئی ہے اس کے نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پہ واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے، اٹ از فنڈامنٹل فنکشن از ٹو ریز دی critical issue of Kashmir at national and international level and that's it۔ کشمیر کمیٹی کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ کشمیر کے حساس معاملے کو مقامی اور انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ اٹھائے، کشمیر کے اندر ہونے والے مظالم کو وہاں پہ بیان کرے اور عوام کی توجہ کشمیر جیسے ایشو کی جانب مبذول کروائے۔ مولانا فضل الرحمان گزشتہ 10 سال کشمیر کمیٹی کے جب چیئرمین رہے تو وہ یہ کام کرنے کے لیے باہر بھی تشریف لے گئے، یورپ گئے، پاکستان کے اندر بھی ہر سال 2-3 ایسی کانفرنسیں منعقد ہوتی تھی جہاں پہ یونائٹڈ نیشن کے جو نمائندے تھے یا دیگر انٹرنیشنل فورمز کے جو نمائندے ہوتے ہیں ان کو بلا کے کشمیر کے ایشو پہ ان کو گائیڈ کیا جاتا تھا، ان کو پریزنٹیشن دی جاتی تھی اور ان کو اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرنے کا کہا جاتا تھا۔ لیکن میرا سوال عمران خان کے حامیوں سے ہے کہ گزشتہ 2.5 سال سے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کون تھے؟ پہلی بات یہ ہے کہ گزشتہ 2.5 سال کے ٹینور میں 3 چیئرمین تبدیل ہوئے، علی امین گنڈا پور، فخر امام اور اب شہریار افریدی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ان تینوں نے کتنی کانفرنسیں منعقد کی ہیں؟ ان تینوں نے کون کون سے انٹرنیشنل اور نیشنل فورمز پہ کشمیر جیسے ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے؟ انہوں نے کون کون سے مواقع پر عالمی مندوبین کو بلا کر کشمیر کا ایشو ان کے سامنے کھول کر بیان کیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ کشمیر کے ایشو کو اپنی آواز بنائیں؟ پھر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہونے کی حیثیت سے 44 لاکھ کی لسی پی گئے۔ یہاں پہ میرا سوال ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ مولانا نے 44 لاکھ کی لسی پی ہے؟ یقیناً کوئی ڈاکومنٹ ہوگا، یقیناً کوئی ثبوت ہوگا، کوئی پروف ہوگا، کوئی ڈاکومنٹیشن ہوگی۔ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ مولانا کے خلاف کیس فائل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ چونکہ آپ نے کیس فائل نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف ایک ہوائی بات کر کے مولانا کی ذات پہ کیچڑ اچھال کر اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دینا چاہتے ہیں اور آپ کی جو غلطیاں ہیں ان پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ قوم آپ سے سوال نہ کرے کہ آپ کے ہوتے ہوئے کشمیر کی آئینی خصوصی حیثیت کیسے ختم ہو گئی۔ ورنہ ہمیں یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب امریکہ تشریف لے گئے تھے ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں، تو آ کے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ٹرمپ سے کہا ہے کہ آپ کشمیر والے ایشو پہ ثالثی کروائیں، معاملہ حل کروائیں، اور چند ہی دنوں بعد کیا ہوا وہ سب کے سامنے۔ 44 لاکھ کی لسی پہ مولانا فضل الرحمان کو گرفتار نہ کرنا آپ کی سب سے بڑی نااہلی اور آپ کی سب سے بڑی ناکامی ہے، اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ آپ کے پاس اس چیز کا کوئی پروف نہیں تھا۔ آپ صرف مولانا کی ذات پہ کیچڑ اچھال کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عوام آپ سے سوال نہ کرے کہ آپ نے کشمیر کے ایشو پر کیا کیا۔ ورنہ ہمیں آج بھی یاد ہے کہ اسی عمران خان نے پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر، جوائنٹ سیشن تھا جب آئینی حیثیت ختم ہوئی، پوری قوم کی نظریں، پوری دنیا کی نظریں پاکستان کی پارلیمنٹ پر لگی ہوئی تھی کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کا جوائنٹ سیشن ہے، یہاں پہ جب بیان ہوگا وہ پالیسی بیان ہوگا۔ اس فلور پہ کھڑے ہو کے عمران خان صاحب نے کہا تھا تو کیا میں بھارت پہ حملہ کر دوں؟ تو ہمارا بھی یہ آپ سے سوال ہے، کیا کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے مولانا فضل الرحمان بھارت پر حملہ کر دیتے؟ مولانا کے 10 سال چیئرمین ہونے کی حیثیت سے تب تو بھارت کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ کشمیر کی آئینی حیثیت کو ختم کر سکے، خصوصی حیثیت کو۔ آپ کے دور میں یہ ممکن ہوا ہے۔ آپ اس سوال کے ذمہ دار ہیں اور اس سوال کا جواب دینا آپ کی ذمہ داری ہے کہ کیسے بھارت کو جرت ہوئی کہ وہ آپ کے ہوتے ہوئے، آپ کی حکومت ہے، کشمیر کمیٹی کے آپ کے چیئرمین ہیں، تمام تر فوج آپ کے انڈر ہے، تمام تر ادارے آپ کے انڈر ہیں، آپ نے کیا کر لیا؟ آپ تو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ کشمیر پہ حملہ کر دوں۔ اور اگلی بات، 2 دن پہلے 5 فروری تھا، کشمیر کے اندر مظفر آباد نے اور دیگر عمران خان صاحب نے بھی ایک جلسہ کیا اور مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک جلسہ کیا۔
उन दोनों की फुटेज उठा के देखिए, पता चल जाएगा कि अवाम मौलाना फजल रहमान पर यकीन करती है या कश्मीरी अवाम इमरान खान पर यकीन करती है। और खुदारा इस तरह की झूठी और प्रोपेगेंडा बेस बातों को फैलाने से गुरेज करें, अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो करें। आपकी अगर कारकर्दगी अच्छी होती तो कभी आपको इस तरह की भूंडी हरकतें करने की जरूरत न पड़ती कि 44 लाख की लस्सी पी गई और 10 साल में क्या कर दिया। कश्मीर कमेटी के जो दायरा कार था, जो उसके हुदूदो क़यूद थी, उसमें रहते हुए मौलाना फजलुर रहमान से जो हो सकता था उन्होंने किया। मुल्की लेवल पे भी और इंटरनेशनल फोरम्स पे भी जहां जहां उनकी रसाई थी उन्होंने आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की। अब सवाल आपसे है कि आपने 2.5 साल के अंदर क्या काम किए हैं। आपके कश्मीर कमेटी के चेयरमैन ने फ़खर इमाम, अली अमीन गंडापुर और शहरियार अफरीदी ने क्या किया है, कौन से फॉर्म पे आवाज़ उठाई है, इसका जवाब हमें दीजिए।